اسرا ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ بہت ہی فضیلت والا اسرا ہے، یعنی سب سے بہترین دن، جو سب سے اچھے دن ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں۔ اور یہ جو اسرا ہے یہ بہت فضیلت والا اسرا ہے۔ اس اسرا ذوالحجہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ بہت ہی زیادہ بابرکت ایام ہیں۔ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں یہ بہت ہی بابرکت دن ہیں، ان کو آپ عام نہ سمجھیں۔ یہ کتنے فضیلت والے ایام ہیں، کتنے بابرکت دن ہیں۔ اس اسرے میں کچھ کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، کچھ کاموں کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، کچھ اعمال ہیں جن کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ وہ کون سے کام ہیں جو ان پہلے 10 دنوں میں ہمیں کرنے چاہیے، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے اسرا ذوالحجہ کی فضیلت کیا ہے، یہ سماعت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی دن میں کیے گئے نیک اعمال اتنے محبوب نہیں جتنے ان 10 دنوں میں یعنی ذوالحجہ کے پہلے اسرے میں کیے گئے اعمال پسندیدہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی اتنا افضل نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جہاد بھی، لیکن سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنی مان و جان کے ساتھ نکلا اور واپس کچھ بھی نہ لایا، یعنی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اس نے سب کچھ اللہ کے راستے میں لوٹا دیا۔ یعنی ان ایام میں عبادت کرنا، ان ایام میں کوئی بھی نیک عمل کرنا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی اس کا اجر جہاد کے برابر ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرا ذوالحجہ کے دنوں میں کیا گیا عمل جہاد کے اجر کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنے فضیلت والے ایام ہیں اور ان ایام کے بارے میں اور بھی بہت ساری احادیث ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے اور محبوب دن کوئی نہیں جن میں نیک عمل کیا جائے، لہذا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین دن، سب سے افضل ترین دن اسرا ذوالحجہ کے دن ہیں۔ ان میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں، یہ قبولیت کے ایام چل رہے ہیں۔ جو دعائیں آپ کی قبول نہیں ہو رہی وہ ان ایام میں کرے، اللہ قبول فرمائے گا۔ اور اللہ کے حضور ان دنوں میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والے دن یہی اسرا ذوالحجہ کے دن ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عمل اللہ کے نزدیک اسرا ذوالحجہ میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اجر والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اب خود سوچے کہ کتنے فضیلت والے دن چل رہے ہیں، کتنے فضیلت والے ایام ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ان روزوں کی فضیلت، یوم عرفہ کے روزوں کی فضیلت آپ جانتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ان راتوں میں قیام کرنا، اور ان راتوں میں قیام کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! لیلۃ القدر کتنی فضیلت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ترین رات جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اگر ان 1000 مہینوں کو شمار کیا جائے تو یہ 83 سال بنتے ہیں۔ تو ان ایام کی راتوں میں قیام کرنا لیلۃ القدر کے برابر ہے، یعنی جو شخص ان راتوں میں قیام کرتا ہے اسے لیلۃ القدر کی رات قیام کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اتنی زیادہ فضیلت ہے اس اسرے کی، لہٰذا ہمیں ان راتوں میں قیام کرنا چاہیے اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ جس طرح کے روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دنوں اسرا ذوالحجہ میں کثرت سے لا الہ الا اللہ تحلیل، اللہ اکبر تکبیر اور الحمدللہ تحمید کہا کرو،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ 10 اعمال جو اس عصرے میں ہمیں کرنے چاہیے۔ نمبر 1، نفلی روزے رکھنا۔ نفلی روزوں کا اہتمام کرے۔ 3 دن گزر چکے ہیں، اب باقی جو ایام ہیں ان میں 3 دن گزر چکے ہیں، اب باقی جو ایام ہیں ان میں روزوں کا اہتمام کرے۔ خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ کسی صورت بھی نہ چھوڑے، کیونکہ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، تکبیریں کثرت سے کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی کثرت کرے۔ نمبر 3، تحلیل۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے۔ تحمید الحمدللہ، الحمدللہ کثرت سے پڑھے۔ نمبر 4، توبہ استغفار، کیونکہ اللہ رب العالمین ان ایام میں گناہوں کی بخشش فرماتا ہے اور لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کے دن اللہ رب العالمین جتنی لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، کسی بھی دن اتنی بخشش نہیں فرماتا جتنی یوم عرفہ کے دن ہوتی ہے۔ تو ہمیں توبہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ نمبر 5، قربانی۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ کے پاس مال ہے تو اللہ کی راہ میں ایک خوبصورت اور بہترین جانور قربان کرے۔ قربانی بہت زیادہ فضیلت والی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے اور جو جانور قربان کرتا ہے، اس جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب کوئی شمار کر سکتا ہے کہ جانور کے جسم پر کتنے بال ہیں، اور قیامت کے دن یہ جانور بطور سواری پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 6، نمازوں کا اہتمام۔ فرض نمازیں کسی بھی صورت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جب فضیلت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے عمل فرائض کی پابندی ہے۔ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرے اور نوافل کی کثرت کرے، تہجد کی پابندی کرے، قیام اللیل کرے اور اشراق، چاشت اور اوابین کا اہتمام کرے۔ نمبر 7، حج اور عمرہ۔ اگر آپ پر حج فرض ہے تو یہ حج ادا کرے۔ نمبر 8، تلاوت قرآن۔ قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی راتوں میں قیام اور تلاوت قرآن کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 9، صدقہ و خیرات۔ صدقہ و خیرات کثرت سے کرے، یہ بہت زیادہ فضیلت والا اور اجر و ثواب کا عمل ہے۔ نمبر 10، والدین کی خدمت۔ آج کل نوجوانوں کو یہ عمل معمولی لگنے لگا ہے، لیکن والدین کی رضا کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اپنے والدین کی خدمت کرے اور ان کو راضی کرے۔ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ براہ کرم اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔